کے بعد ہوتا ہے، وراثت کا تعلق ہی مرنے کے۔ اگر کوئی بیٹے یا بیٹیاں باپ کو کہیں نا زندگی میں دے تو یہ خلاف شرع بات۔ باپ ان کو کہہ سکتا ہے میں نہیں دیتا، جو کرنا ہے کر لو، جو کرنا ہے۔ اب بیٹے نے باپ کو کیا کر دیا؟ سرکار نے فرمایا اس بیٹے کو باپ کی جائیداد سے 1 انچ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے اپنے اس شخص کو مار ڈالا ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کا کیا رکھا تھا؟ حصہ رکھا تھا۔ اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ شارع علیہ السلام نے خود اس کا حصہ ختم فرما دیا۔ جنہوں نے رکھا تھا انہوں نے ختم کر دیا، ہم نہیں کر سکتے کسی کا حصہ ختم۔ سرکار نے ہی رکھا تھا اور سرکار نے ہی۔ یہ سیاہ میں حدیث سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا دادی کا بھی وراثت میں حصہ ہوتا ہے۔ اب وہ جو میں نے مثالیں رکھی تھی وہ اس طرح کی احادیث کے لیے رکھی تھی۔ والدین کی موجودگی میں دادی کو کچھ نہیں ملتا، والدین کی موجودگی میں دادی کو، جب وہ نہ ہوں پھر باقی شرائط بھی پورے ہوں تو اب دادی کا حصہ سرکار نے مقرر فرما دیا۔ اب دادی کا بھی حصہ سرکار نے کیا فرما دیا؟ مقرر فرما دیا۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے صحابی یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود جو صحابہ کے مفتی تھے، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال کیا گیا وراثت کا کہ ایک شخص فوت ہو گیا جس کی ایک بیٹی ہے، کیا ہے؟ اور ایک پوتی ہے، ایک کیا ہے؟ ایک بہن ہے۔ اب وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ اب وراثت اگر تو اس کا بیٹا ساتھ ہوتا تو پوتی گئی تھی، پھر پوتی محروم ہے، جس طرح ہم نے پہلے رکھی ایک مثال۔ اگر مرنے والے کا اس کی بیوی اس کی بیٹیاں اور بیٹے ہوں تو پوتی اور پوتے کیا ہو جاتے ہیں؟ اکیلی بیٹی ہو تو مسئلہ تبدیل ہو جائے گا، اکیلی بیٹی ہو تو مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ تبدیل۔ اب یہی مسئلہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے فرمایا اس طرح کرو کہ میں وہی فیصلہ تمہارے سامنے کرنا چاہوں گا جو اس طرح کے معاملے میں سرور دو جہاں نے فیصلہ فرمایا تھا، جو اس طرح کے معاملے میں سرور کہ جب قریب کا فلاں فلاں وارث نہ ہو تو پھر دور کے فلاں فلاں وارث کا مسئلہ آ جائے، تو سرکار کا فیصلہ یہ تھا، فرمایا اس مرنے والے کا جتنا مال ہے آدھا دے دو اس کی بیٹی کو۔ ہم نے یہ قرآن والی قسطوں میں پڑھا ہے، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ، اگر بیٹی فقط بیٹی ہے اور ہے بھی اکیلی تو فَلَهَا النِّصْفُ، یاد آیا پیچھے ہم یہ مسئلہ پڑھ رہے ہیں قرآن سے، اس بیٹی کو کتنا دیا جائے گا؟ آدھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جی سرکار کا حکم ایسے ہی ہوا تھا، اس کو آدھا دے دو، اب پیچھے رہے گی پوتی، فرمایا اس کو چھٹا حصہ دے دو۔ پوتی کو کون سا دینا؟ چھٹا حصہ دے دو، اور جو باقی بچے گا، کیونکہ بہن یہاں پر اسبا ہے، اب یہ اصطلاح وہی سمجھے گا جو صحیح معنوں میں مفتی ہوگا، اسبا کی اصطلاح۔ اور اسبا وہ ہوتا ہے جب جن کے حصے مقرر ہوں نا قرآن و حدیث، ان کو جو جو حصہ ملتا ہے وہ دے دیا جائے، بقایا جتنا بچے وہ سب اسبا کا ہوتا ہے۔ وہ سب کس کا ہوتا ہے؟ پھر اسبے کے آگے 3 قسمیں، ہم اس طرف تو نہیں جائیں گے۔ البتہ یہاں بہن اسبا تھی اس لیے بیٹی کو آدھا اور پوتی کو چھٹا اور بقایا سب بہن کو دے دی، اور کوئی وارث ہی نہیں تھا، اور کوئی وارث ہی نہیں تھا۔ اور اگر یہاں اس کی بیوی ہوتی، والدین ہوتے تو اب بہن گئی، اب بہن، تو وہی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں صرف اس بات پیش کیا جا رہا ہے، ملے گا کب؟ جب قریب کا رشتہ دار نہیں ہوتا تو دور والا اس کی جگہ آ جاتا، جب وہ نہیں ہوتا تو اس کے اگلے درجے والا اس کی جگہ آ جاتا ہے۔ یہ اسلام نے ایک قانون رکھا ہے، یہ اسلام نے کیا رکھا ہے؟ ایک قانون رکھا ہے۔ سرور دو جہاں مالک کون و مقام علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمانے علی شان حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، یہ بھی صحیح کی حدیث مبارک، غور سے سن رہے۔ فرمایا جب بچہ زندہ پیدا ہو، جب بچہ فرمایا اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنا لازم ہو گئی، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنا، اور اب وہ وراثت کا بھی حقدار ہو گئے۔ اب اس کی بہت ساری صورتوں میں یہ وراثت کا حقدار بنے گا، کیونکہ آپ کہیں گے وہ تو خود مر گیا،
تبھی تو کہا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے ایک بچہ جب پیدا ہوا نا تو جب آدھا یا اس سے زیادہ ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا تو جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ گواہی دیں کہ یہ اس وقت زندہ تھا۔ اس وقت کیا تھا؟ زندہ تھا۔ اب شارع علیہ السلام نے حکم ادا فرمایا اس بچے کا نام بھی رکھا جائے، اور احادیث میں لے ہوں اور شریعت، اس بچے کا نام بھی رکھا جائے، نام تو مردہ کا بھی رکھا جائے، نام تو مردہ کا بھی رکھا جائے، اس بچے کا نام بھی رکھا جائے، اور فرمایا نماز، کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ نماز جنازہ سے آج کل کچھ ایک نظام چلا ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس یہ سوال آتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا تھا، کوئی 8-10 گھنٹے کے بعد انتقال کر گیا۔ کتنے گھنٹے کے بعد؟ اور کوئی کہتا ہے کوئی 8-10 دن کے بعد انتقال ہو گیا، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم نے ابھی تک اذان نہیں دی تھی، کیا اس کا جنازہ پڑھیں گے؟ یہ ہمارے مسلمانوں کی، اور یہ مسلمانوں میں ہو چکا ہے، شیخو پورے کا ایک علاقہ ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہے، کیونکہ ملک جو مسلمانوں کا ہے وہاں مسلمان ہی رہتے ہیں، اللہ ان کو اتنا دین دے کہ کم از کم حرام سے تو بچ جائیں، اتنا سیکھنا تو فرض ہے نا ہمارے اوپر۔ بچہ کچھ دنوں کا تھا یا کچھ گھنٹوں کا تھا، اس وقت ذہن میں نہیں جو سوال آیا، اذان نہیں دی تھی، کیونکہ گھر میں تو کوئی ایسا ہے نہیں کہ جس کو اذان پڑھنی آتی ہو، بدقسمتی تو ہماری یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بندہ عالم دین کو بلائے، اچھی بات ہے، برکت ہے، گڑتی اس سے دلوائے، اسے دعا کروائے، اذان دلائے، اچھی بات ہے، میں منکر نہیں ہوں اس کا، لیکن اگر جو عالم میسر نہ ہو، کم از کم بندہ اتنا تو ہو نا کہ خود اذان تو پڑھ سکے، خود اذان تو، اب نہ ان کو عالم ملا نہ ان کو اذان آئی، حتیٰ کہ بچے کا کیا ہو گیا، انہوں نے کسی سے پوچھا نہیں، چپ کر کے دفن کر دیا بغیر جنازے کے۔ اور کیوں نہیں پڑھا؟ کہتے ہیں جی مسلمان ہی نہیں ہوا۔ یہ ہے ہماری حالت علمی معیار میں، ان کے ہاں جب تک اذان نہ ہو بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا، اسلام کے ہاں اذان نہ ہو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں بہتر ضرور ہے، آپ سب کے سروں پہ امامے ہیں، کیا ہم آپ کو گناہگار کہہ سکتے ہیں؟ اسلام نے نہیں کہا تو ہم کیوں آپ کو گناہگار کہیں؟ آپ ٹوپی میں بھی نماز پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، اسلام نے آپ کو اجازت دی۔ یہ ایسے ہی ہے جتنا امامے کا مسئلہ ہے نا، ہر وقت سر پہ لینا ثواب تو ضرور ہے، ثواب تو، اگر سر پہ ہر وقت ٹوپی بھی نہ ہو، امامہ بھی نہ ہو، کیا بندہ گناہگار ہوتا ہے؟ بس اتنا ہی درجہ ہے بچے پہ اذان دینے کا، دے دیں تو بات اچھی ہے، نہ دے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے کیا کہا، بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا جب تک اذان نہ دی جائے، اور انہوں نے دفنات دیا۔ پھر آپ کے معنی والا سے ایک بندہ ان کا رشتہ دار، میں نامینیٹ نہیں کرنا چاہوں گا، وہاں گیا، قریبی رشتہ دار تھے، پتہ چلا، وہاں یہ بات چل پڑی، وہاں کیا چل پڑی، اس کے ذہن نے کام کیا، کیونکہ کبھی نہ کبھی دین سن لیتا تھا نا، کہ یار انہوں نے کام غلط کیا، انہوں نے فوراً فون کیا وہیں سے اور مسئلہ پوچھا، تو میں نے کہا جی انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، بغیر جنازے کے ایک مسلمان کو بندہ دفن کر دے، زیادتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اندازہ لگائیں ہمارے ہاں مسلمانوں کے علم کی حالت، کیفیت اور معیار دیکھیں۔ میرے بھائی، اذان ہو یا نہ ہو، سرکار کی حدیث سن لو، سرکار نے فرمایا جو کسی مسلم کے گھر پیدا ہونا، اس کے مسلمان ہونے کے لیے اتنے کافی ہے کہ اس کے والدین مسلمان ہیں۔ بات ہی ختم کر دی سرکار علیہ السلام، فرمایا جس کے والدین مسلمان ہیں وہ پیدا ہونے والا بھی مسلمان ہے۔ اذان کسی کو مسلمان نہیں کرتی، اذان کسی کو مسلمان نہیں کرتی، ہاں برکت ضرور ہے، اچھی بات ہے، دینی چاہیے۔ اسی طرح والدین میں سے ایک عیسائی اور ایک مسلم ہے، فرض کیا ہم نے، تو تب بھی حکم یہی ہے کہ بچہ مسلمان ہے۔ والدین میں سے جس کا دین بہتر ہوگا، بچے کو حکم سرکار نے فرما وہی دینا ہے، وہ بھی مسلمان شمار ہوگا۔ یہ سرکار فرما رہے ہیں جب بچہ زندہ پیدا ہو، دیکھیں حدیث میں کسی اذان کی شرط نہیں ہے، فرما اس میں نماز پڑھی جائے گی، اس میں نماز، تو معلوم ہوا اس حدیث سے اور پچھلی حدیث، اذان کا نماز جنازہ سے کوئی تعلق
ہاں اگر دی جائے تو بات اچھی ہے، اور اس کے لیے بھی بہتر طریقہ ہے کوئی نیک پرہیزگار متقی شخص اذان دے، اور اگر وہ میسر نہیں، ضائع نصیب کہ کسی کو کسی عالم اہل سنت کی اذان کا فیض اور برکت پہنچ جائے تو ضائع نصیب۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو اپنے گھر میں جو نمازی بندہ ہے وہ پڑھ دے، اگر وہ بھی نہ ہو تو گھر کا کوئی فرد بھی اذان پڑھ دے، لیکن ہو مرد، ہو عورت کو اذان کی اجازت نہیں، عورت کو اذان کی اجازت نہیں۔ سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا جب کسی عورت کے مرنے کے وقت اس کا شوہر اور ماں باپ ہوں، اولاد نہ ہو، شوہر بیوی مار گئی، کون کون پیچھے ہیں؟ شوہر اور والدین، تو سرکار مدینہ نے فرمایا شوہر کو نصف ملے گا، شوہر کو۔ یہ مسئلہ قرآن سے بھی ہم پڑھ رہے ہیں، حدیث سے بھی آ گیا کہ بیوی بھلے ایک دن کے بعد ہی مر جائے، اولاد نہ ہو تو شوہر کا اس سے حصہ آدھا ہوتا ہے، اگر اولاد پیدا ہو کے بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر کا حصہ چوتھائی ہوتا ہے۔ یہ قرآن سے بھی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ مسئلہ قرآن سے بھی ہم پڑھ رہے ہیں، بقایا اس مرنے والی بچی کے والدین کی طرف وراثت تقسیم کر دی جائے گی۔ سرور دو جہاں مالک کون و مقام علیہ الصلاۃ والتسلیم سے مولا کائنات، مولا مشکل کشا جناب سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بڑا اہم فیصلہ فرمایا۔ خنسا، خنسا وہ ہوتا ہے جس کو ہماری زبان میں ہجڑا کہا جاتا ہے، اصلی پیدائشی ہجڑا۔ ایک ہے وہ جو بنے رہتے ہیں، ان پہ تو اللہ کی لعنت، جو عورتوں جیسی وضاقتہ اختیار کر کے پھر بغیرت قسم کے لوگوں کے پاس جا کے عورتوں والے نظام کرنا، جس طرح کے جو اسلام سے مسلمان دور ہیں ان کے وقتاً فوقتاً فنکشنوں میں یہ کنجر آتے رہتے ہیں۔ کنجر ہمیشہ کنجروں کے گھر ہی آتے ہیں، کنجر ہمیشہ کنجروں کے، پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ شراب ہمیشہ شرابی پیتے ہیں، شراب ہمیشہ، حق بات کہنا ہی گناہ ہو گیا ہے تو پھر علماء کو دفن کر دو۔ وہ علماء کو مالک نے پیدا تو اسی لیے کیا ہے نا کہ وہ لوگوں کو حق اور سچ بتائیں۔ تو شراب کون پیتے ہیں؟ زنا کون کرتے ہیں؟ سود کون کھاتے ہیں؟ سود خور۔ رشوت کون لیتے ہیں؟ تو اسی طرح کنجریوں اور کنجروں کو کون بلاتے ہیں؟ تو اس میں کوئی تردد والی بات تو نہیں ہے، تو اسلام کا فیصلہ۔ وہ خود دیوس اور دلے ہیں، ان کو بلاتے بھی وہی ہیں۔ پرہیزگار بندے کا ان دیوس اور دلوں سے کیا تعلق ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ سرکار دو جہاں سے مولا کائنات خلیفہ رابع، اب کوئی پیدائشی ایسا ہو، اب مسئلہ بن گیا مفتی صاحب کو، اس کو جائیداد کیسے دیں گے باپ کے حصے سے؟ بیٹے والا فیصلہ کرتا ہے تو دگنی دینی پڑتی، اور بیٹی والا کرتا ہے تو بیٹے کے اعتبار سے نصف ملے گا۔ مولا کائنات نے فرمایا، سرکار نے ہمیں بتایا کہ کیا فیصلہ کرنا ہے۔ جب مفتی کے پاس ایسا فیصلہ ہے تو فرمایا پھر دیکھا جائے گا۔ اس میں دراصل مرد و عورت کی دونوں اعضاء جو مخصوص ایک اعضاء ہوتے ہیں وہ دونوں پائے جاتے ہیں۔ پھر اس کا فیصلہ یوں کیا جائے گا، دیکھا جائے گا جب وہ پیشاب کرتا ہے، بول پیشاب کرتا ہے، جب وہ مرد والے راستے سے کرتا ہے یا عورت والے راستے سے کرتا ہے، کیونکہ خنسا میں یہ دونوں عضو ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ دونوں اعضاء موجود ہوتے ہیں۔ اب اس کا حکم وراثت میں مولا کائنات نے فرمایا تم نے جب کبھی آ جائے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جب پیشاب کرتا ہے تو کس راستے سے کرتا ہے، کس مرد والے راستے سے کرتا ہے تو بیٹے یعنی مردوں والی وراثت کا حکم ہو جائے گا، اگر عورت والے راستے سے کرتا ہے تو حکم عورت والا ہو جائے گا۔ کتنا زبردست مسئلہ حل فرما دی، ورنہ آج پوری کائنات کے مفتی بھی اکٹھے ہو جاتے تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ سرور دو جہاں مالک کون و مقام علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے کوئی بھی مستقبل میں مشکل بننے والی تھی اس کا حل پہلے ہی عطا فرما دیا۔ آپ اس کائنات میں اس قیامت تک، آخری بات ہے آج کے درس کی، قیامت کے دن تک
اور کم از کم اپنے زمانے کے اعتبار سے سرکار کی جو شریعت والی زندگی ہے، جو ہمارے لیے شریعت بنی ہے، وہ کتنے سال ہے؟ فقط 23 سال، جو ہمارے لیے شریعت کا حکم رکھتی ہے کہ آپ نے یہ کیا لہذا ہمیں کرنا ہوگا، آپ نے یہ کیا لہذا ہمیں، آپ نے اس کا حکم دیا۔ یہ ظاہری حیات مبارکہ کتنی ہے؟ تقریباً 23 سال، تقریباً۔ اندازہ لگائیں اس مقدس ہستی کی سیرت پر، اس مقدس ہستی کے دانا، دانشور اور عقل مند ہونے پر صرف 23 سال کے عرصے کی زندگی مبارک اس انداز سے گزار دی ہے۔ اس وقت کی طرف نسبت کرو اور آج کی طرف نسبت کرو، مسلمانوں کی تعداد کو تقابل کرو، کروڑوں درجوں کا تفاوت ہے کہ نہیں؟ تو جب بندے بڑھتے ہیں تو مسائل بھی نئے نئے بڑھتے ہیں، مسائل بھی نت۔ سرکار کی سیرت طیبہ اتنی پاکیزہ، آپ پورے جہاں کو قیامت تک یوں دیکھتے تھے جس طرح میں اور آپ اپنے ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ میرے اور آپ کے اپنے ہاتھ کو دیکھنے میں تو دھوکہ ممکن ہے، لیکن قیامت تک جو کچھ واقعات ہونے تھے، جو مسائل درپیش آنے تھے، سرکار اس سے بھی زیادہ طور پہ ان کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی تو صرف 23 سال کے عرصے میں کائنات میں کوئی مسئلہ لے آؤ جس کا جواب سرکار مدینہ کی شریعت سے ملتا نہ ہو۔ کوئی شعبہ لے لو، ہزاروں شعبے کائنات میں بن گئے، پھر ہر شعبے کی ہزاروں جزیات آگے بن گئیں، ہر جزی سے کئی سینکڑوں جزیات لوگوں نے بنا ڈالی، نت نئے سے نئے مسائل درپیش ہیں مفتیان اعظام کو، لیکن سرکار دو جہاں کی نگاہ نبوت کا فیض دیکھیں، سرکار سب کو ملاحظہ فرما رہے تھے اور سب کو دیکھ کے کہ میرے امتیوں پہ، میرے غلاموں پہ یہ بھی وقت آنا ہے، میرے غلاموں پہ یہ بھی مشکل بننی ہے، میرے غلاموں پہ یہ بھی مشکل بننی ہے۔ فقط 23 سال کے عرصے میں سرور دو جہاں علیہ السلام نے وہ قانون عطا فرمایا، وہ اسلام کا مکمل ضابطہ حیات عطا فرمایا ہے کہ جو 23 خرب سال بھی لوگ زندہ رہے، خدا کی قسم ہے کوئی ایک جزی بھی ایسی نہیں میسر ہو سکتی کہ جس کا حل سرور دو جہاں نے پہلے ہی عطا نہ فرما دیا۔ یہ سرکار دو جہاں کے دانشور اور عقل کل ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، عقل کل اس کو اللہ عطا فرمائے جس کو بھی، امام فخر الدین رازی نے، امام غزالی نے لکھا کہ جس کے پاس عقل کل ہوتی ہے نا، پھر جب تک عبدالآباد تک جو کچھ ہونا ہوتا ہے، یہ قیامت سے بھی آگے کے جملے ہیں، وہ سب کا سب اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، وہ سب کا سب اس کے سامنے۔ اور پھر ان ائمہ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ مالک نے اپنی مخلوق میں عقل کل کتنے انسانوں کو عطا فرمائی؟ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے عقل کل کتنے انسانوں میں، انبیاء بھی موجود ہیں؟ تو جواب میں لکھا کہ تمام انسانوں میں افضل ہیں انبیاء، افضل ہیں تمام انبیاء میں سے افضل و اعلیٰ ہیں سرور دو جہاں۔ اور فرمایا لوگوں سن لو، مالک نے اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل سرور دو جہاں کو بنایا ہے، تو صرف عقل کل کا مالک بھی سرور دو جہاں کو بنایا ہے، کسی اور کو رب نے عقل کل کا مالک ہی نہیں بنایا۔ یہ سرکار دو جہاں کا خاصہ ہے، عبدالآباد تک جو کچھ ہونا تھا وہ سب سامنے ہو تو اسی ہستی کا نام ہے عقل کل۔ اللہ نے اپنے پاک محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ سرکار کے توسل سے مالک سے دعا گو ہیں، مالک مجھے بھی آپ سب کو بھی دین اسلام کو سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔